والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين سب سے اپنے مولا کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
لائے ہوئے سچے دین میں یہاں پر نماز اپنی اہمیت رکھتی ہے، زکوٰۃ کی ایک اپنی اہمیت ہے، حج کی ایک اپنی اہمیت ہے، روزوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح دیگر نیکی کے کاموں کی جس طرح اپنے اپنے مقامات پر حیثیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اہم رکھا ہے۔ خالق کائنات نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور پرہیزگار وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، روزہ جو ہے، روزہ اس کی فرضیت کا مقصد جو میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ تو پرہیزگاری اس روزے کو فرض کرنے کا مقصد ہے کہ پرہیزگاری کا مطلب کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ بہت اچھا تربیت کا یہ ذریعہ ہے روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اس کے ڈر کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو روزہ ڈھال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جنگ کے اندر ایسے آلات زرہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں جن کو آگے کر کے دشمن سے جو ان کا وار تھا اسے بچا جاتا تھا، اسے ڈھال کہتے ہیں۔ تو اسی طرح روزہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ڈھال ہے، یعنی آپ روزہ رکھ کر اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مقصد یہ رکھا کہ ڈر پیدا ہو، اور تقوی والوں کو ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت دیتی ہے، اور ہدایت یعنی وہ تقوی والے لوگ جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ مما اصل میں یہ لفظ من ما ہے، یعنی اس میں سے رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا ہم انہیں، یعنی جو ہم نے پرہیزگاروں کو دیا، ينفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو لہذا خالق کائنات میں ایسے لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف ذہن میں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب انہیں رزق دیتے ہیں اس رزق میں سے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، ایک زکوٰۃ کی صورت جو ہے یہ تو ایک طے شدہ جو حصہ ہے اس کو اپنے مال سے نکالنا ہوتا ہے، شرائط اس کی اپنی جگہ پر ہیں، لہذا یہ سالانہ سمجھے کہ سالانہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح
دوسری صورت صدقہ فطر کی ہے کہ فطر مطلب کسی افطار سے ہی فطر کا لفظ نکلا کہ فطر جس طرح روزہ کھولنا، کیونکہ اس کو فطر اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ تمہارے روزوں کی جو ایک کرنے کے جب تم ادا کرتے ہو تو ان کی طہارت کرتا ہے، یعنی جو لغو باتوں کی وجہ سے یا فضول اور باتوں کی وجہ سے جو ایک میل تمہارے روزوں پر آ جاتی ہے، تو یہ فطر کا جب صدقہ ادا کرتے ہو تو اس وقت وہ تمہاری فضولیات کی وجہ سے یا لغو باتوں کی وجہ سے جو روزے کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتی ہے، اس کو یہ فطر کا صدقہ جو ہے یہ دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا ہوتا ایسے کہ مثلا ویسے تو یہ عبادت ایسی ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسپیشلی روزہ دار کے لیے ایک دروازہ ہی بنا دیا جنت جس میں سے گزرے گے روزے دار۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ریاکاری سے پاک بنایا۔ انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ صرف اس لیے نہیں کھاتا، اس لیے نہیں پیتا کہ اس کو جناب کرنے کے اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ تو نے بچپنا ہو تو علیحدہ بات ہے، بچپن میں ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ، اب تو کہنا پتہ نہیں بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جب جو بچے ہوں گے ان کو پتا ہوگا۔ تو بہرحال پہلے یہ ہوتا تھا کئی بڑے سمجھدار ہوتے تھے وہ جناب ایسی بھائی کلی کرو روزہ نہیں لاتا، وہ کلی کرنا اللہ پانی اندر کرتا تھا، وہ بچپنوں میں مطلب جو ہے پھر اس طرح ہو جاتا ہے، گرمی کا بھی موسم تو بہرحال وہ تو ایک علیحدہ مطلب اس عمر کا حصہ ہے جس میں بندے کے وہ اعمال جو گناہ وغیرہ والے نہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو یہ ایسی عبادت ہے جو اس میں ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہے، صرف اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا جو مثلا دل میں بندہ پھر بھی کسی کو روزہ رکھ کے بھی کسی کو کبھی گالی دے دی تو ہم حالات میں بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے حدیث پاک بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے، یہ فسق کا عمل ہے۔ تو لہذا بچنا تو عام حالات کے اندر بھی چاہیے، لیکن روزہ رکھ کر پھر جب بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے یا کوئی اور فضولیات لغویات قسم کے معاملات اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو پھر اس مطلب گناہوں کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے روزے کے اوپر جو گرد و غبار پڑتی ہے، جب آدمی فطر کا صدقہ ادا کرتا ہے، صدقہ فطر دیتا ہے، تو اس وقت یہ ساری بھول جاتی ہے، وہ روزہ اسی طرح صاف ستھرا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے یہ صدقہ فطر جو ہے اس کا ٹائم اسی لیے جو بھی پیدا ہو وہ مطلب عید سے پہلے پہلے جو پیدا ہوا اس پر یہ اس کی طرف سے کہا اس نے ابھی پیدا ہی ہوا ہے، کچھ گناہ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ کیوں؟ اس کا یہ پورے مہینے کے اندر جو انسان سے جانے انجانے میں جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، روزے کے اوپر جو اثر انداز ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ غلطیاں وہ ساری جو اس کی مطلب ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے ہو جاتی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت دے دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک زکوٰۃ کی صورت میں اور پھر دوسرا فطرانے کی صورت میں واجب کی حیثیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی پر زکوٰۃ کی صورت میں نہیں ہے یا پھر فطرانہ کو خیر دینا پڑتا ہے،
اس کے علاوہ آدمی یسالون کا ماذا ينفقون قل العفو. تیسری صورت یہ ہے کہ جو نفل کا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بات ہے کہ محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کیسے خرچ کریں. قل العفو، آپ فرما دیجیے جو تمہاری ضرورت سے زائد وہ خرچ کر دو. یعنی تم سمجھتے ہو ایک کو یہ زکوٰۃ کی صورت میں فرض، فطرانے کی صورت میں واجب، اور اس کے علاوہ بندہ یہ ادا کرنے کے بعد بھی بندے کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو اس میں بندہ اپنی ضرورت کو دیکھ لے. ہاں میری ضرورت سے بڑھ کر کچھ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی بہت بڑی ایک صورت آپ کا شکرانے کی نکلتی ہے. فطرانہ اس کو کہا جاتا ہے، فطرانہ بربدل شکرانہ. یعنی یہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر ایک قسم کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتوں میں اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمتیں عطا کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارا رب فیصلہ کرتا ہے کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور ضرور زیادہ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ لام بھی تاکید کی ہے، آخر میں نون بھی تاکید کا ہے. لام تاکید بانون تاکید جسے کہتے ہیں، یعنی دو تاکیدوں کے ساتھ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرور ضرور زیادہ ملے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ضرور ملے گا. ایک یہ کہ اللہ کہتا ہے ضرور ضرور ملے گا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ضرور ہم عطا فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہو، یا کفر سے مراد ناشکری، یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہو. ناشکری کا مطلب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتوں پر، ان کی دستیابی پر اللہ کی تعریف کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہ نہیں کرتے تو ان عذابی لشدید. وہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا عذاب سخت ہے، پھر میرا عذاب سخت ہے. یعنی ہم لاپرواہی کی وجہ سے ہم جو ہے معمولی مطلب باتوں کی وجہ سے ہم مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. معمولی باتیں مثلا فرض کریں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس دیا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت سے شکر ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی، ہم اللہ کا شکر ادا کر دیں. اس میں کون سا اللہ تو بڑا کرم فرمانے والا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنِ یمین وشمال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے مثال ہے قوم سبا کی کہ اللہ نے ان کو دو باغ عن یمین وشمال، ایک ان کے باغ دائیں طرف تک، ایک بائیں طرف تک. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اور اللہ نے انہیں باغات دیے، ان میں طرح طرح کے پھل میوہ جات، بڑی اللہ کی نعمتیں تھیں. ساتھ اللہ نے فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے یہ باغات میں اتنے تمہارے دیکھے. تم کہنے کا مقصد یہ کہ تم اگر بند کرو بستی سے اس طرف جاتے ہو تب بھی اللہ کی نعمتیں لو، اس طرف جاتے ہو تب بھی نعمتیں لو. ایسے نہیں کہ تمہیں ادھر سے چل کے ادھر آنا پڑے گا، نہیں. اللہ نے جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے اس طرف بھی کھانا ہو، اس طرف بھی ہو، اس طرف بھی نعمتیں ہو، اس طرف بھی ہو، وہ تو سمجھے کہ اللہ کی نعمتوں میں بیٹھا ہے. اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر سے پکڑ کے کھا لے، ادھر سے پکڑ کے کھا لے. تو ایسے ہی اللہ کو ہمیں سوال کو فرماتا ہے کہ تم جو ہے جنتان عن یمین و شمال، اللہ نے تمہیں دو باغ دیے ہیں.
اور وہ دونوں باغ ایک ہمارے دائیں طرف ہے، یمین کہتے ہیں دائیں کو، شمال کہتے ہیں بائیں کو۔ تمہارے بائیں طرف بھی باغ ہے، دائیں طرف بھی باغ ہے، تم کیا کرو؟ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، تم ایسے کرو اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بالدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اتنا پاکیزہ شہر اللہ نے بنایا ہے، خوبصورت صاف ستھرا شہر اللہ نے دیا تمہیں، اور جب تم اللہ کے صاف ستھرے اور پاکیزہ شہر میں رہتے ہو تو رب الغفور، تمہارا رب بھی بخشنے والا ہے۔ تم مطلب اتنی خوبصورت اللہ نے رہنے کی تمہیں جگہ دی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی پرابلم تو کوئی نہیں ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور تمہارا رب بھی غفور ہے۔ ایسا نہیں کہ تم شکر ادا کرو گے تو آگے سے تمہیں وہ اللہ انکار کر دے گا، ایسا نہیں ہے، وہ رب تو غفور ہے، مہربان ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، صاف ستھرے گھر، خوبصورت اس میں بیڈ، خوبصورت ساری اللہ کی نعمتیں، لیکن شکر ادا کرنے والی نعمت پتہ نہیں کہاں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صاف ستھرا گھر دیتا ہے، وہاں جان مال بچانے کی خوبصورت جگہ بھی ہے، تو پھر اپنے رب غفور کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر بچھا کر جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو اللہ کو آگے بخشنے والا ہے، اللہ کو آگے مہربانی کرنے والا ہے۔ یا تو ایسا ہو نا کہ بھئی کوئی مانگ تو رہا ہے اللہ سے لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہے، آگے سے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بالدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہیں اللہ نے پاکیزہ شہر بھی دیا اور رب بھی غفور ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، تم نے انکار کر لیا۔ اللہ نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ تم یہ کرتے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم پر اتنی مہربانیاں کی، تم شکر ادا کرتے، لیکن تم نے شکر گزاری سے منہ موڑا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو پھر جب منہ موڑا تو اللہ پہلے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کتنی خوبصورت باغات دیے، سب کچھ دیا، لیکن تمہارے اس منہ موڑنے کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں، تم نے ناشکری شروع کر دی، تو اس وجہ سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ سیلاب آیا تو سیلاب کیوں آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا کہ اللہ نے اتنی خوبصورت تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، تم اس پر شکر ادا کرتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، تم اللہ کی جب ناشکری کرنے لگے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر سیل العرم، عذاب وہ نازل کیا جو سیلاب کی صورت میں آیا۔ اتنی بارشیں ہوئی کہ ان بارشوں کی وجہ سے پھر بستی میں سیلاب آ گئی، وہ سارے جناب جو سرسبز اور ان پھلوں سے بھرے ہوئے باغات سے وہ بہہ کر رہ گئے، اور انہوں نے بند باندھا ہوا تھا، اس بند کو مطلب پتھر لگا لگا کر تاکہ بستی کی طرف پانی نہ آئے، لیکن اتنی بارشیں ہوئی کہ اس کی وجہ سے جناب وہ پتھر لے گیا، پانی بہا کر لے گیا اوپر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنتئی زواتئی اکل خمط وعصر وشیء من سدر قلیل، سب کچھ ختم کر دیا، ان بارشوں نے سب کچھ ختم کر دیا، سیلاب آیا، سارے پھل باغات تباہ ہو گئے، لیکن کچھ بیریاں بچی، کچھ بیریاں تھیں، وہ بیریاں رہ گئی۔ ان بیریوں پر کیا تھا؟ کتنے کے بیر کھا لیتے، وہ بھی جناب صرف درخت ہی کھڑے تھے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے سزا ان کو اس لیے دی تھی کہ وہ ناشکرے ہوئے، ناشکرے ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی۔ تو لہذا شکر گزاری جو ہے، شکر گزاری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے ہی بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے شکر گزاری
अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह की शुक्रगुजारी का मामला बनता है। खर्च करने के मुख्तलिफ दर्जात हैं। आप सबसे पहले दीन कहता है कि तुमने जो खर्च करना है अपने कुर्ब को देखो, कुर्ब को देखो। कुर्ब में एक तो इंसानों पर खर्च करना है। फर्ज करें आपने खर्च करना है, आप चाहते हैं कि किसी यतीम पे खर्च करें, तो आप यतीम देखना है तो पहले अपने रिश्तेदारों में देखो, अगर उनमें कोई यतीम मिलता है उस पर खर्च करो। आप कुर्ब का मैं माना आपके सामने रख रहा हूँ कि कुर्ब का माना क्या है। हम सिर्फ रिश्तेदारी में कुर्ब को लेते हैं, कुर्ब का माना हर मामले में खर्च करने में। मसलन आप किसी मिस्कीन पे खर्च करना चाहते हैं, मिस्कीन की शरई तारीफ ये है कि जिसका बेशक जिसके पास कुछ हो लेकिन इतना ना हो जिसमें आसानी से गुजर बसर हो, मतलब मुश्किल से उसका घर का निजाम चलता है, उसको भी खर्च कर सकते हैं, तो उसमें अपने अजीज व कारब में देखें। इसी तरह आप चाहते हैं कि आप किसी मस्जिद पे खर्च करें, तो मस्जिद भी सबसे पहले कुर्ब वाली, यानी जिसमें जो आपके घर के पास है, जो आप जहाँ नमाज पढ़ते हैं, या जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है, उसको पहले दें। इसी तरह आप मदरसे पे खर्च करना चाहते हैं तो पहले अपने करीबी मदरसे को। तो ये सारी चीजें जो है मतलब खर्च करने का किसी भी मामले के अंदर आप खर्च करना चाहते हैं तो पहले कुर्ब का ख्याल रखें। कुर्ब यानी जो आपके करीब है उस पर खर्च करें। और ये खर्च करना फिर बंदे को जो रमजान मुबारक की घड़ियां हैं, इनमें तो जाहिर है आम दिनों में खर्च करने की निस्बत 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह सवाब देता है। तो लिहाजा एक तो सदका फितर का ख्याल रखें, कोशिश करें कि टाइम पर अदा कर दें, जो भी अपने अजीज व कारब में से को देना चाहता है उनको दे, टाइम पर दे। और मुख्तलिफ इसके अंदर 320 का भी है, 320, और जो अपना जामिया की तरफ से है 300 का रखा गया है। 300 जो है क्योंकि आटे के रेट मुख्तलिफ है, कोई मतलब रेट में आटा मिल रहा है, किसको किसमें मिल रहा है, तो जिस मतलब मैक्सिमम जो रेट है उसके हिसाब से ये ज़्यादा लगा दिया जाता है। तो 12 का 300 के हिसाब से आप इतराना अदा कर दें, या 320 या 30 या 350 भी कर दें, ज़्यादा गुंजाइश है ज़्यादा का भी कर दें। और मस्जिद के अखराजात भी आपके ही ताउन से होते हैं, तो मस्जिद के साथ जैसे मैंने पिछले जुमा अर्ज़ किया था कि घर से आप तशरीफ लाएँ तो जहाँ दीगर तैयारियाँ आप जेब में रखा करें, मस्जिद के लिए हिस्सा जो है ना वो भी जेब में डाल के आया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मतलब मेहरबानी, आपके मतलब कहने से जो है ना, मेरे अर्ज़ करने से कुछ इजाफा हुआ। तो बहरहाल ये शुक्र अल्लाह का, आप बात मान के हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बहरहाल दिल खोल कर मस्जिद के साथ ताउन करें, दिल खोल कर मस्जिद के साथ जो है ना मामलात ताकि बेहतर हों। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के मामलात अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह अल्लाह